باب النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کے بارے میں۔ باب کبھی اضافت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، باب النہی، کبھی یہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں باب النہی، تو اس وقت باب خبر ہوگی مبتدأ محذوف کی، ھذا باب فی النہی عن البول قائما، اس طرح تقدیر عبارت ہوگی۔ بہرحال اضافت کے ساتھ پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کے بارے میں یہ جمہور کے نزدیک مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور البتہ اس سلسلے میں یہ جو دو باب لائے گئے ہیں، تو دو باب لانے کی وجہ اس میں روایات کا اختلاف ہے کہ قولی احادیث کے اندر تو اس بات پر دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ایسا کرنے سے ممانعت فرمائی ہے، اور فعلی حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ سے ایک دفعہ ایسا کرنا ثابت بھی ہے۔ اس وجہ سے علماء نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کرنے کو اس کی کئی تعویلیں کی ہیں۔ یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ لبیان الجواز عند العذر، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ ممانعت جو ہے یہ حرام قطعی نہیں ہے، بلکہ اس سے نیچے درجے کے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ فرائض، واجبات، سنن کی تعیین اقوال سے نہیں کرتے تھے۔ کہیں کہیں ایسے الفاظ تو آئے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں مراد لزوم ہے، اور فرض بھی جو ہے لزومی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ فقہا کی اصطلاح ہے، تو الفاظ سے کہیں ایسا تو پتہ چلتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ نے ہر ایک حکم کی حیثیت متعین نہیں کی ہے، بلکہ احکام دیے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ کی حیثیت شارع کی بھی تھی اور داعی کی بھی تھی۔ شرعی احکام کا تعین کر لینا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ کے فرائض منصبی میں سے تھا، اور دعوت کے انداز میں جو دعوتی انداز ترغیب و ترہیب ہوتی ہے، تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ کے فرائض منصبی میں تھا۔ اس وجہ سے عام لوگوں کو ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے ہی کبھی کبھی ضرورت پڑنے کی وقت تو کہتے ہیں، لیکن ادھر سے جس وقت دعوت دینا مقصود ہو تو اس وقت فرائض، واجبات، سنن ایک ہی لائن میں بیان کر لیتے ہیں۔ نماز کے اندر یہ چیز بھی کیا کرو، یہ چیز بھی کیا کرو، اس چیز کا خیال بھی رکھو، اس چیز کا بھی خیال رکھو۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، کوئی بیوقوف ہوگا تو وہ تو کہے گا، لیکن اصل جو سمجھدار ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا زیادہ خیال رکھ لینا، اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا، اس سے تھوڑا سا خیال رکھنا، اس کا اہتمام کے ساتھ
انجام دے دینا، اس کا تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ انجام دینا۔ یہ کسی وقت جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھ لینا، نماز ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، تو لہذا سنت بھول سے چھوٹ جائے تو نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ ہاں جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کراہت ہوگی، پھر کراہت تنزیہ، پھر کراہت تحریم ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ تو پتہ ہوتا ہے داعیوں کو، داعی کہہ رہا ہوں، تبلیغی نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے۔ وہ بھی دعوتی انداز سے ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ ترغیب ترہیب ایسی ہی کی جائے۔ کبھی کبھی کسی چھوٹے عمل پر سخت وعید آئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام مطلق ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یا تو وہ حدیث جو ہے اس پائے کی نہیں ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے فرضیت کو ثابت کیا، حرمت کو ثابت کیا جائے، یا کہیں جو ہے اس کے معارض بھی کوئی حدیث ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی حیثیت بھی اس سے نیچے درجے کی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ممانعت کے سلسلے میں جو حدیث آئے ہیں تو یہ اس کی کراہت تحریم پر دلالت کر لیتے ہیں، اور یہ انسان کی شرافت اور تہذیب کا تقاضا بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ شرعی حکم ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کی تہذیب اور انسان کی شرافت اور انسان کی معیار انسانیت کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے عام لوگ بھی، ہندو لوگ بھی جو ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جن پر جو ہے کوئی زیادہ تعصب کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی ایسے کام خود بخود کر لیتے ہیں، فطری طور کر لیتے ہیں، اور انسان کے فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی قضاء حاجت پیشاب کو کر لے تو بیٹھ کر کر لے۔ اس میں تستر کا بھی خیال رہتا ہے، تستر کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اور کپڑے چھینٹوں سے ناپاک ہونے کا امکان بھی کم رہتا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی یہ ایک مہذب طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے عام لوگ جو ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ بعد میں جب نقل شروع ہو گئی ہے، انگریزوں کی نقل، اور اس میں ان کی یہاں تو مجبوری ایک یہ پیش آئی ہے کہ انہوں نے ایسے کپڑے پہننے شروع کیے جیسے آج کل پہنتے ہیں، یہاں بھی ہم ان کی نقل کر کے، سکن ٹائٹ، تو جس میں بیٹھنا دشوار ہے۔ اسی وجہ سے لباس میں بھی شریعت کی جو ہدایت ہے کہ ایک تو جو ہے وہ مہذب لباس ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اس میں بیٹھنے میں، اٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا مصیبت ہے، وہ ایسے ٹائٹ
کپڑے پہنتے ہیں کہ جس میں ان کے لیے بیٹھنا مصیبت ہے، بیٹھ نہیں سکتے، زیادہ تر کرسیوں پر بیٹھنے کے عادی ہیں، تو ایسی ان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اب پاخانے کے لیے تو انہوں نے جو ہے وہ سٹینڈ کموڈ بنا لیے اور پیشاب کو کھڑے کھڑے کر لیے، اور ایسی جگہ بھی اب بن گئی ہے، یا ہندوستان کے اندر بھی، مسلم ممالک کے اندر بھی ہے، انہی کی نقالی، اس نقالی نے جو ہے انسان کو شرافت سے بھی گرا دیا۔ ہر قوم کے اندر ایک اپنی تہذیب ہوتی ہے، ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ جس قوم کے اندر، جس قوم پر مذہبی ہدایات کا اثر ہو، مشرق کے اندر مذہبی اثرات کا زیادہ عمل دخل رہا ہے۔ مغرب کے اندر بھی مذہبی اثرات تھے، لیکن انہوں نے 100-200 سال پہلے مذہب کا قلادہ اپنے گلے سے نکال کر بالکل پھینک دیا اور آزادانہ زندگی اختیار کر لی، اور آزادانہ زندگی ایسی اختیار کری کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے وہ پہنے، جو کھائے وہ کھائے، جو کھانا چاہے وہ کھائے، اور جیسا رہنا چاہے وہ ویسے رہے، اور جیسے وہ اپنی ضروریات پوری کرنی چاہے ویسے کرے۔ کیونکہ اگر اس پر ہم کسی قسم کا کوئی قانون بناتے ہیں یا پابندی لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی آزادی رائے اور اس کے آزاد زندگی کو پر قدغن لگا لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی جگہ طے کر لیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر انقلاب آ جاتا ہے تو وہ انقلاب جو ہے نا بہت سارے مفاسد لے کر آتے ہیں۔ اسلام انقلاب لے کر نہیں آیا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے مولوی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے انقلاب لایا، اگرچہ ان کا معنی مفہوم دوسرا ہوتا ہے، لیکن انقلاب کے معنی ہے الٹ پھلٹ کر دینا۔ اسلام نے الٹ پھلٹ نہیں کیا، اسلام نے معاشرے کے اندر تطہیر کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی بحث کی ہے۔ عربوں کے اندر جو اچھی باتیں تھیں ان کو باقی رکھا، اور جو بری باتیں تھیں تو ان کو بدل دیا، ان کو ان سے نکال دیا یا دوسرے طریقہ کار سے بدل دیا۔ اسی کا نام ہے تہذیب، کاٹ چھانٹ کر لینا، تطہیر کر لینا۔ تو عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ بھی جانوروں کی طرح جو ہے کھڑے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ ویسے جانور بھی جو ہے کچھ نہ کچھ احتیاط کر لیتا ہے۔ کتے کو دیکھا ہے تو وہ تو ٹانگ اٹھا کر لیتا ہے، گدھے کو دیکھا ہے تو پاؤں تھوڑا بہت ادھر ادھر پھیلا کر، کم از کم اس کو اتنا تو خیال ہے، گدھا ہونے کے باوجود بھی اس کو اتنا خیال ہے کہ کم سے کم چھینٹے تو آ جائیں گے پھر بھی، اور اس کی مجبوری ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کر نہیں سکتا ہے، وہ باتھ روم میں نہیں کر سکتا، کموڈ میں نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو یہ پتہ ہے میرے لیے ابھی تک کموڈ ایجاد نہیں ہوا ہے۔ ویسے ان کے لیے بھی بیچاروں کے لیے ہونا چاہیے، انگریزوں کو سائنسدانوں کو تو اس پر بھی کام کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی جو ہے کموڈ وموڈ ایجاد کرنا ہے۔ لیکن اس کو یہ پتہ ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی فطرت کے مطابق اس سے بچنے کی کوشش کر لیتا ہے، ٹانگیں تھوڑی سے پھیلا لیتا ہے۔ تو یہ جانور بھی جو ہے ایسا نہیں کر لیتا، لیکن انسان جب بگڑ جاتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی گئی گزری حرکتیں کر لیتا ہے۔ تو اسلام کے اندر دو چیزوں کا زبردست خیال رکھا گیا ہے، ایک تستر کا، اور تستر باب الاستار عند الحاجہ،
استطار، باب الاستطار عند الحاجہ، یہ آگے باب آ رہا ہے، اور یہاں جو ہے یہ دوسرا باب ہے، یعنی اس کا ایک دوسری تہذیب ہے، یا اس کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جس سے مقصود یہ ہے کہ آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے بچ جائے، کیونکہ جب یہ شریعت نے تسلیم کر لیا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کو، بدن کو، جسم کو زیادہ سے زیادہ تلوث ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ اتنی احتیاط کر لے کہ کوئی سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی چھینٹ ایسی نہ آ جائے کپڑے پر۔ اسی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی وہ حدیث سنی اور وہ واقعہ ان کے سامنے آیا کہ حضور علیہ السلام 2 قبروں سے گزر رہے تھے، تو وہاں جو ہے ان کی اونٹنی بدک گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی نافرمان نہیں ہوئی، بلکہ یہاں 2 قبریں ہیں، ان 2 قبروں میں مردوں کو عذاب ہوتا ہے، اور کسی بڑی بات میں، بظاہر بڑی بات میں عذاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص ان میں سے ایسا ہے کہ جو لا یستنزہ عن البول، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قارورہ رکھا تھا، بوتل ایک رکھی تھی، اور اسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے، بعد میں پھینکتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں چھینٹے آنے کا امکان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ برخلاف اس طریقے سے آدمی باہر کر لے تو وہاں ہوا سے کچھ نہ کچھ چھینٹے اڑنے کا امکان تو رہتا ہی ہے، یا سخت جگہ پر کر لے تو وہاں بھی جو ہے چھینٹے واپس آنے کا امکان ہوتا ہے۔ کموڈ آج کل کا جو ہے پھر بھی اس میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چھینٹے جو ہے آ ہی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے ایسی اس قسم کی چھوٹی چھینٹوں کو جو سوئی کے ناکے کے برابر ہوں وہ تو عفو کے درجے میں رکھا ہے بربنائے تسہیل کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ان سے بچنے کی کوشش میں نہ کر لے، حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہی وہ اس تربیت کا خلاصہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کی ہے۔ ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، یاد رکھ لینی چاہیے، اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں ہے اور چند مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کے طرز زندگی کا نام ہے۔ اسلام پورے طرز زندگی میں جو ہے کا سبق سکھا لیتا ہے کہ طرز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ یہی بات حضرت ابو موسیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہی، نبیکم یعلکم کل شیء حتی الخرا، تمہارا نبی بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ طنزاً اس نے کہا، بات تو صحیح کہی، لیکن جو ہے نیت اس کی طنز کی تھی، نیت اس کی طعنہ کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، بات ہو پکی سچی لیکن کہنے والی کی نیت صاف نہ ہو، اور کسی گھر سے کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نبیکم یعلکم کل شیء حتی الخرا، بیت الخلاء میں بیٹھنے کے حیت کو خرا کہتے ہیں، کہ خرا کو بھی جو ہے یہ تمہیں سکھاتا ہے، اس کی سکھانے کی، اس کے بتلانے کی کیا ضرورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑا نبی نہیں ہے، یہ کوئی اونچے فکر سوچ والا نبی نہیں ہے۔
یہ تو ایسا ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تمہیں سکھا لیتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، طنز کرنا تھا نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بجائے اس کے جو اصل جواب اس کا تھا کہ اس کے منہ پر ایسا مکہ مار لیتا تو اس کی ناک بھی بیٹھ جاتی، تو اس کے دانت بھی ٹوٹ جاتے، تو دوبارہ جو وہ ایسی غلطی حماقت نہ کر لیتا۔ لیکن بجائے اس کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت سنجیدہ جواب دے دیا۔ نبینا یعلمنا دیننا حتی لا نستقبل قبلۃ ولا نستدبرہا، ہمیں تو اپنا نبی جو ہے دین سکھاتا ہے، اور دین کے اندر یہ ضروری ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت انسان اس بات کا خیال رکھے کہ میرا چہرہ یا میری پشت قبلہ کی طرف نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے شاعر میں قبلہ شامل ہے، اور اگر ہم اس کا احترام ایسی حالتوں میں بھی نہ کر لیں گے پھر دوسرے اس کا کیا احترام کریں گے؟ ہمیں تو اس کے شاعر اللہ کے احترام کرنے کی جتنی بھی امکانات ہیں اس کی بھی تاکید کی جاتی ہے۔ ان تاکیدات میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم اس کی طرف قضائے حاجت کے وقت نہ چہرہ کر لیں اور نہ پیٹھ کر لیں۔ یعنی اس کا الفاظ دیگر حضرت ابو موسیٰ حضرت سلیمان فارسی نے اس کو یہ جواباً کہا کہ یہ اس کا معاملہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا تم سمجھے ہو، یہ تو ایسی چیزیں ماں بھی سکھا لیتی ہے، یہ تو ایسی چیزیں جو آدمی خود بھی سیکھ لیتا ہے، لیکن جو حضور علیہ السلام ہمیں تاکید کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اس تعلیم تاکید کا حاصل یہ ہے کہ ہم دین کے اندر ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ کبھی میرے کسی کام سے، کسی کارروائی سے، کسی قول سے، کسی فعل سے ایسی کوئی حرکت تو صادر نہیں ہوتی ہے کہ جو دوسرے کے لیے باعث توہین یا باعث اہانت ہو، یہ تو اس کو خیال رہنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ دو چیزیں جو ہے اس میں پیش نظر رکھی گئی ہے، ایک شائستگی کہ آدمی بیٹھ کر لے، اور دوسرے میں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چھینٹے نہ اڑ جائے، کپڑے گندے نہ ہو جائے، بدن گندا نہ ہو جائے، اور تستر بھی ہو جائے۔ تو یہ ہے بنیادی مقصد۔ اس وجہ سے اسلام کا یہ فطری تقاضا یہ ہے کہ آدمی پیشاب کر لے تو بیٹھ کر لے، تو دوسری قوموں کی نقالی کر لینا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، دین کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی، تہذیب کے لیے بھی، تمدن کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے۔ اب تو ہم نقال ہی بن گئے ہیں زیادہ دوسروں کے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا طریقہ کار ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمیں کیا ہدایات ہے، ہمیں کیسے کیا کرنا چاہیے۔ ہم تو دوسروں کو دیکھا دیکھی اگر کوئی گدھے کی سی حرکت کر لے گا تو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی ایسا کر لیں گے، اور جو ہے ہم فارورڈ سمجھے جائیں گے، ہم ترقی یافتہ سمجھے جائیں گے۔ وہاں کے جو انگریزوں کے زمیندار ہوتے ہیں تو ان کے یہ پینٹ وہ کام وام کرنے کی وجہ سے وہ گھٹنوں سے گھسے ہوئے ہوتے ہیں تو اور پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور نیچے سے بھی جو ہے کبھی کبھی وہ کٹ قسم کا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے وہ ریشے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس قسم کا وہ کام کے دوران اس قسم کے کپڑے، جیسے یہاں بھی زمیندار لوگ جو ہیں اس قسم کے پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو اب انگریزوں کو یہاں کے لونڈوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اس قسم کے کپڑے انگریز پہن لیتے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ کوئی فیشن ہے۔ تو تم نے دیکھا ہوگا وہ آج کل پینٹ جو ایسے آتے ہیں، کچھ لونڈے ایسے بھی پہن لیتے ہیں
کہ جو گھٹنے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے وہ نکال لیتے ہیں. یعنی وہاں تو باضابطہ اس کو فیشنبل بنانے کے لیے اس کے وہ جو دھاگے نکالتے ہیں، اور نیچے سے جو ہے پھر کٹا ہوا ہوتا ہے، تو نیچے سے جو ہے کٹے ہوئی جگہ پر وہ سلا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے بھی اس کے ریشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فیشن ہے، ہم اگر اس کی نقالی کریں گے تو ہم بھی جو ہے انگریز کی نسل سمجھی جائیں گے. اب انگریزی نہیں بلکہ انگریز کی نسل سمجھے جائیں گے. تو ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں. تو اور پھر بھی ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں. تو یہ نفاق، یہ جو ہے یہ دجالیت اور یہ ایسی پاگل پن کی حرکتیں، تو کبھی کبھی تو انسان کو تو ایسی حرکتوں پر جو ہے تعجب بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے. آدمی ایسی حرکتوں پر ہنسے یا روئے تو کیا کرے، یا اپنا ہی بیٹھ کر کہیں سے سر پیٹنا شروع کر لے. ادھر سے ہمارے طلباء بھی جو ہیں، دیکھو ان کو، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب چلو ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی مولوی نہیں سمجھے گا. پھر یا جو ہے مدرسے والے جو ہے پکڑ دکڑ کریں گے، یا جو ہے پھر کچھ نقصان بھی ہوگا، کچھ تھوڑا بہت اس کا اثر بھی ہوتا ہے، دین کا، علم کا، قرآن پاک کا، یا مطلب کتابوں کا تھوڑا بہت اثر بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لیکن انہوں نے کوئی نئی ترکیبیں لائی ہیں، ایسے کپڑے کہ بناتے ہیں، پہنتے ہیں کہ جو بالکل ایک قسم کا وہ بھی اپنا انہوں نے مخصوص فیشن بنایا ہے. طلباء نے اپنا ایک مخصوص فیشن بنایا ہے. دیکھتے نہیں کہ کبھی کبھی جو ہے کبھی وہ یہاں سے وہ پٹی ڈالتے ہیں. تو میں 2-4 دن مفتی صاحب کو دکھا رہا تھا، میں نے کہا یہ جو اس نے پٹی یہاں سے بنائی ہے اور ادھر سے یہ کالر یہاں تک بنایا ہے سفید قسم کا ادھر سے، میں نے کہا یہ تو بالکل وہی کرسچنوں کے وہ کراس ہو گیا ہے. ہمارے اکابرین جو ہیں وہ تو کالر کو بھی بنانے نہیں دیتے تھے جو یہ تم کالر بناتے ہو. یہ دیکھو یہ کالر اس وجہ سے کیونکہ یہ بھی نقل ہے اصل ان کی، کن کی؟ اسی سلیب کی نقل ہے یہ. اس میں بھی انہوں نے اپنا سلیب گھسا لیا ہے. وہ چین آتے تھے تو اس چین کے اندر بھی انہوں نے وہ سلیب کی نشان لگا لی تھی. ہر چیز میں ایسے کرتے ہیں. ٹائی کو بھی اسی وجہ سے جو ہے ممنوع ہونے کا فتویٰ دے دیا گیا تھا کیونکہ یہ بھی ان کی مذہبی نشانی، کیونکہ سلیب جو ہے ان کی مذہبی نشانی. تو یہ بھی جو ہے انہوں نے ٹائی کو بھی ایسے ہی بنا لیا. وہ پھانسی کا پھندا سمجھو یا وہ جو ہے سلیبی کا نشان سمجھو. سلیب وہ لکڑی کہلاتی ہے جو اس قسم کی لکڑی بنی ہوئی ہوتی ہے جس پر ان کا عقیدہ ہے کہ اس پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی. تو ہر چیز کے اندر، اور ہماری تہذیب جو ہے ہمارے اکابرین کی جو رہی ہے، علماء کی جو رہی ہے، شرفا کی جو رہی ہے کہ یک رنگ کپڑے، یہ دو رنگی کپڑا پہننا، یعنی پاجامہ ایک قسم کا ہو اور جو ہے کرتا دوسرے قسم کا ہو اور جو ہے ٹوپی تیسری قسم کی ہو اور شکل چوتھی قسم کی ہو. تو ایسا بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک نئے طریقے ہیں. یہ مروبیت ہے، ذہنی غلامی ہے دوسرے اقوام کی. ہمارا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سفید کپڑے کو پسند کیا، سفید پہنتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز بھی پہن لیا، اور پہننے میں جو ہے نا انہوں نے کوئی خاص قسم کا سوائے سرخ کانی کے اس کو ممانعت فرمائی، اور زرد کپڑے کے، کیونکہ یہ سادھو سنتوں کا لباس ہے. تو ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے لباس کے اندر
کسی دوسری کے تہذیب اور تمدن کی نقالی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو ہے ہم ہر قسم کا کپڑا جو ہے پہن سکتے ہیں، لیکن اس کی سلائی، اس کی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جو دوسری قوموں سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا من تشبہ بقوم، جس نے ظاہری شکل و صورت بھی، کپڑے میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، مکان میں بھی، کپڑوں میں بھی، کھانے پینے میں دوسرے قوموں کی مشابہت کی، تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی بظاہر تو انہی میں سے ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز بھی اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کم وقت تو یہ شیعوں کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا، یہ شیعوں کی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ کچھ نہ کچھ فرق ضرور رکھیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ اگر سفید ٹوپی پہن لے تو تجھے کیا موت آئی تھی؟ اگر جو ہے تو سبز ٹوپی پہن لے تو کیا ہے؟ بیچارے بریلوی پہن لیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہو یہ بد اعتقاد ہے۔ سبز عمامہ پہنتے ہیں، پھر بھی تو اس کا تو ثبوت ہے، اس کا ثبوت تو ہے۔ لیکن یہ تو وہ بھی پھر بھی جو ہے ان کی تو تکفیر نہیں ہے نا۔ اہل بدعت تو کہلاتے ہیں، لیکن تکفیر تو ان کی کوئی نہیں کرتا ہے بریلویوں کی۔ کم وقت بریلوی تیری تائید کر رہا ہوں، ان کی کوئی جو ہے تکفیر نہیں کر رہا، برخلاف شیعہ کے۔ تو کہے گا نا تو یہ تو کالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا، تو کالا کالا سب بھی پہن لو پھر۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ انہوں نے اختیار کر لیا، اور یہ فرقے باطلہ میں سے اکبس ترین فرقہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے عمدہ لباس جو ہے سفید لباس ہے، یا دوسرے رنگ کا بھی ہو، مطلب ایسا نہ ہو وہ سادھوں کا لباس۔ وہ دیکھو یہ سادھوں کا لباس ہے، اس کم بخت کو جو ہے کوئی سادھو دیکھا ہوگا ایسے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو پسند آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد کپڑے پہننے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اب طلباء مدرسوں میں رہتے ہیں اور ادھر سے مدرسے کا کھانا یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سارا خرچہ مدرسہ ان پر کر لیتا ہے۔ یہ حرام خور لوگ جو ہے پھر ایک چیز کا بھی خیال نہیں رکھ لیتے ہیں کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت سے، اسلام کی برکت سے ہمیں دے رہا ہے، تو کم از کم جو ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اتباع کر لیں۔ تو بہرحال یہ لباس میں ہو، یہ فطری تقاضے پورے کرنے کے سلسلے میں ہو، یہ بول چال میں ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ہو، ہر چیز کے اندر اس چیز کا مسلمانوں کو خیال رکھ لینا چاہیے۔ حدیث یہاں یہ آئی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، جو تم سے کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرو۔ ما کان یبول الا قائدا، وہ صرف بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ یہ دراصل حضرت عائشہ نقد کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے حضرت عائشہ کے پاس یہ حدیث پہنچی ہوگی۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر آ گئے تو اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور میں گیا پانی لانے کے لیے، میں پانی لایا، اور جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور اپنے پاس سے کھڑا کر لیا، یعنی پیچھے سطر کرنے کے لیے، یعنی منہ ادھر کر کے تھوڑا تم کھڑا رہو۔ تو وہ حدیث جب پہنچی ہے تو کسی اس وقت یہ موضوعی بات بن گئی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔
حضرت عائشہ اسی پر نقد کر رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی کہے تو اس کو سچا نہ سمجھ لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سارے صحابہ پر بہت سارے مسائل کے اندر احادیث کے اندر نقد کیا ہے، اور کہیں کہیں تو شدید نقد کیا ہے۔ حضرت ابن عمر کے بھی کئی واقعات آتے ہیں، حضرت ابن عمر پر جو ہے انہوں نے نقد کیا ہے، کہیں کہیں صحیح نقد ہے، کہیں کہیں ان کا نقد بھی، ان کا اعتراض بھی محل نظر ہے۔ یہ محدثانہ بات ہے کہ وہ صحیح ہے حضرت عائشہ کا، کیونکہ آخر وہ بھی تو صحابی تھے، حضرت عائشہ بھی صحابی ہے، تو لہذا ان کا نقد کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو۔ ہر جگہ انہوں نے دوسرے صحابی پر جو ہے نقد کیا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہی کا قول صحیح ہو۔ اگر دوسرے صحابے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، حضرت عائشہ بھی جو ہے اکثر وقت حضرت حضور کے ساتھ گزرتا تھا، تو اگر انہوں نے نقد کیا ہے وہ اپنے اس اجتہاد میں حق بجانب تھی، دوسرے صحابی بھی حق بجانب ہے، اس میں دونوں امکانات موجود ہے بیوقوف کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ ہی کا موقف صحیح ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ ان کا موقف صحیح نہ ہو بلکہ جو ہے دوسرے صحابی کا جس پر وہ نقد کر رہے ہیں اس کا موقف صحیح ہو۔ علامہ بدر الدین زرکشی نے اس سلسلے میں ان کی وہ روایات جمع کی حضرت عائشہ کی کہ جن میں انہوں نے حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام پر نقد کیا ہے۔ یہ تقریباً 250 احادیث ہے جو صحابہ پر نقد کیا ہے، صحابہ پر جو دوسرے صحابہ پر نقد کیا ہے تو تقریباً 250 احادیث ہے یہ۔ اور الاصابہ فیما استدرکت عائشۃ الصدیقۃ علی الصحابہ، یہ نام ہے اس کا۔ تو ایسی بحث تو اس وقت بھی رہی، یہاں بھی اس حدیث کے اندر ایک قسم کا نقد ہی کر رہے ہیں، اگرچہ نام لے کر نہیں کر رہے بلکہ یہ کہہ کر جو تم سے یہ کہے گا اس کی تصدیق مت کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہی تھا، اور ہے بھی یہ صحیح بات، عمومی معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تھا۔ باقی رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت حذیفہ کی حدیث آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کو یا تو عذر پر معمول کیا گیا ہے یا نفس بیانی جواز پر معمول کیا گیا، یعنی بیانی جواز، چونکہ جو چیز مکروہ ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شرع ہے، صاحب تشریع ہے، شارع ہے، تو اس معنی کر کے ان کے حق میں یہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی ان کے حق میں یہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس عمل کے دونوں پہلو دکھانے ہیں عملی طور، ایک ہے قولی طور، ایک ہے عملی طور۔ قولی طور کم آیا ہے، عملی طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سکھایا ہے، تو عملی طور یہ دونوں پہلو دکھانے ہیں کہ اس طرح بھی جائز ہے، تو یہ بیانی جواز، لیکن زیادہ بہتر اس کی تعویل یہ ہے کیونکہ یہ قولی تعویل سے بھی ہو سکتا تھا، اور چونکہ یہ شرافت کے تقاضے کے برخلاف ہے تو اس وجہ سے زیادہ وہ بہترین تعویل ہے کہ جس کو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے میں درد تھا، بیٹھ نہیں پاتے تھے، تو اس وجہ سے مجبوراً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور آج کل بھی یہ ایسا عذر ہو تو جواز ہے، فی نفسی ہی جواز، اور اس میں بھی جتنے بھی صورتیں ممکنہ صورتیں ہوں کہ اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچانے کے لیے تو وہ تو آدمی اختیار کر لے، اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، تو لیکن بہرحال عذراً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تو البتہ اصل معمول تو وہی ہے اور اصل سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر ہی کیا جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر و بریدہ، حضرت عمر اور بریدہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے آئے گی۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ احسن شیء فی ھذا الباب،
یہ وہی ہے جو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ احسن شیء، ایسا تو نہیں کہا، احسن کہا ہے، یعنی دوسرے احادیث کی بنسبت، دوسری سندوں کے بنسبت یہ حدیث جو ہے احسن ہے، وہ اصح ہو اور اصح بھی ہے، یعنی احسن بھی ہے اور اصح بھی ہے، اور ہے بھی صحیح روایت بھی ہے، یعنی چونکہ احسن اور حسن میں صحیح شامل ہے تو اس وجہ سے یہ صحیح حدیث بھی ہے، صحیح سند سے بھی ہے۔ وہ حدیث عمر انما روی من حدیث عبد الکریم بن ابی المخارق یہ حضرت عمر والی حدیث جو اس باب کے سلسلے میں آئی ہے، تو اس کو عبد الکریم بن ابی المخارق یہ نافع سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ قال رعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھا نبی علیہ السلام سے ابول قائم، کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں۔ فقال یا عمر، حضور نے فرمایا لا تبل قائم، کہ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ حدیث تو ہے لیکن یہ حدیث انتہا درجے کی ضعیف ہے، اس میں یہ عبد الکریم بن ابی المخارق یہ بہت ضعیف راوی ہے۔ وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيث عبد الکریم بن ابی المخارق، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مرفوع کر لیا ہے، ویسے یہ مرفوع روایت نہیں ہے۔ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اور یہ عبد الکریم جو ہے بہت کمزور آدمی ہے، کمزور قسم کا راوی ہے اہل حدیث کے نزدیک۔ ضعفہ ایوب السختیانی، اور اس کو ایوب السختیانی نے ضعیف قرار دیا، وتکلم فی، اور اس میں کلام کیا۔ وروا عبید اللہ عن نافع، یہ صحیح حدیث اس میں آ رہی ہے، اور صحیح اور ضعیف میں جب تعارض ہو جائے تو ترجیح صحیح کو ہوگی۔ اب یہ دیکھو یہ صحیح حدیث یہ آ رہی ہے، جو عبید اللہ یہ العمری ہے، یہ عبید اللہ ایک اور نکاح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہی کا ایک بیٹا تھا عبید اللہ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا ہے، بلکہ یہ تابعین سے روایت کرتے تھے، زیادہ تر انہوں نے روایتیں لی ہے حضرت ابن عمر کے شاگردوں سے، یعنی نافع سے لیتے تھے یا سالم سے لیتے تھے یا دوسرے تابعین سے لیتے تھے۔ تو وہ نافع سے روایت کرتے ہیں عن ابن عمر قال عمر ما بلت قائما منذ اسلمت، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے میں اسلام لایا اور میں نے مسلمانوں کی تہذیب اور شائستگی کو دیکھا تو میں نے تب سے جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کبھی نہیں کیا۔ اب جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام لایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر کہاں سے یہ صحیح ثابت ہوگا کہ حضور نے اس کو دیکھا ہوگا تو منع کیا ہوگا، تو وہ تو اسلام لانے کے بعد ہی، تو اس وجہ سے اس میں تعارض ہوتا ہے۔ تعارض سمجھ میں آ جاتا ہے بیوقوف، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں جب سے میں اسلام سے پہلے کی بات چھوڑ دو، وہ تو زمانے جاہلیت ہے، اور کفار اور مشرکین تو ایسے ہی کرتے تھے، ان کے یہاں کوئی تہذیب واجب نہیں تھی، ننگے جا کر جو ہے کھلے میدانوں میں بیٹھتے تھے قضائے حاجت کرنے کے لیے، اور سطر کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، اور اس طریقے سے پیشاب پاخانے کا بھی ان کا کوئی امتیاز نہیں تھا، تستر کا تو اس میں سوال ہی نہیں ہے، تو وہ ایسا ہی تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام کوئی توقع ہی نہیں تھی، زمانے جاہلیت کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ ان کا کوئی چیز جو ہے سوچا جائے گا کہ یہاں اس وقت کیا کر رہے تھے وہ، لیکن وہ جب خود فرما رہے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، تو اسلام تو صحابہ ایسے لاتے تھے کہ فوراً اپنی زندگی کو بالکل پلٹ دیتے تھے، الٹ دیتے تھے، اور ان فوراً جو ہے اسلام کی ہر چیز پر جو ہے دیکھ کر سوچ کر اور پوچھ کر جو ہے اپناتے تھے۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد عمر بھر کبھی ایسی حرکت نہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا،
اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں عبد الکریم المخارق کے وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس کے دیکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ کب دیکھا؟ کیا ہو بیوقوف جب اسلام لانے کے بعد. تو اسلام لانے کے بعد تو اس کا مطلب ہے یہاں تو یہ تعارض ہو گیا نا. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام لایا تب سے میں نے ایسے حرکت نہیں کی. عبد الکریم میں کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ان کو دیکھا. تو حضور دیکھ کر ممانعت تو تبھی تو کریں گے نا جب وہ اسلام لانے کے بعد ایسے حرکت کر رہی ہو. تو تعارض ہو گیا ہے. اور ضعیف اور قوی کے اندر جب تعارض ہوگا تو لیا کس جائے گا؟ قوی روایت کو لیا جائے گا. لہٰذا ان کی روایت سندن بھی ضعیف ہے اور درایتن بھی ضعیف ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. سوتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں. اچھا وہ حدیث بریدہ فی ھذا غیر محفوظ. کہتے رہی بریدہ کی حدیث اس باب کے سلسلے میں اگرچہ آئی ہے لیکن وہ غیر محفوظ ہے. وہ مان النہی عن البول قائمن علی التعجیب بربنائی تعجیب کے ادب کے تہذیب کے شائستگی کے. یہ ہے مطلب. کیونکہ اخلاق و عادات از قبیل اخلاق و عادات جو چیزیں ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہوتی ہے, وہ تہذیب شائستگی کے قبیل سے ہوتی ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو گویا کہ نہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو یہ نہی جو ہے الگ تحریم نہیں ہے. یہ امام ترمذی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے الگ تحریم نہیں ہے, یعنی ایسا کرنا حرام قطعی نہیں ہے. کیونکہ حرام قطعی کا ارتکاب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے, اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگرچہ عذراً کہیں مل جائے تو بہت مشکل سے جو ہے اس کا جواز مل جاتا ہے. یہ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ الگ تعجیب ہے لا الگ تحریم لیکن حرمت کی بنا پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر احاد ہے, لہذا خبر احاد سے جو ہے مکروہ تحریمی کو ثابت کیا جا سکتا ہے, حرمت قطعی کو ثابت نہیں کیا جاتا. کیونکہ جس طریقے سے فرض کے لیے فرض کے اس بات کے لیے دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہونی چاہیے, اسی طریقے سے حرمت کے اس بات کے لیے قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہونی چاہیے. جانتے ہو قطعی ثبوت قطعی دلالہ قطعی ثبوت نصوص جتنے بھی ہیں قرآن و حدیث کے جتنے بھی نصوص ہیں یہ چار طرح کے ہیں قرآن اور حدیث کے. قرآن سارا کا سارا قطعی ثبوت ہے لیکن سارا قرآن قطعی دلالہ نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تیری تو کچھ سمجھ میں تو سو رہا ہے آج کیا ہوا ہے. تو سارا قرآن کیا ہے قطعی ثبوت ہے لیکن سارا قطعی دلالہ نہیں ہے. اسی وجہ سے تو اس کے تو بہت سارے جو ہے آیتوں کے اندر وہ محتمل التاویل بھی ہے, وہ بہت ساری آیتیں ذو معنی بھی ہے, متشابہات بھی ہیں اور مجمل بھی ہیں, مشترک بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارا قرآن جو ہے قطعی دلالہ نہیں ہے. اچھا احادیث جو ہیں بعض قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے. جو قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہوں, قطعی ثبوت کا مطلب وہی ہے کہ یا تواتر سے یا خبر مشہور سے وہ ثابت ہو, یہ قطعی ثبوت ہے. قطعی دلالہ ہے کہ وہ صریح ہو علی المقصود علی المطلوب صریح ہو, تو وہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ. تو ان سے کبھی کبھی فرضیت اور وجوب کو اس بات کیا جا سکتا ہے, ان سے وجوبی اور فرضیت ثابت کی جا سکتی ہے. لیکن کچھ احادیث جو ہے ایسی قطعی ثبوت ہے لیکن قطعی دلالہ نہیں.
کچھ قطعی دلالہ ہے لیکن قطعی ثبوت نہیں ہے، کچھ قطعی ثبوت ہے قطعی دلالہ نہیں ہے، کچھ قطعی دلالہ ہے لیکن قطعی ثبوت نہیں ہے۔ تو وہ اس قسم کی ضعیف روایتیں ہیں کہ کچھ جو ہے قطعی ثبوت نہیں ہے اور جو ہے تو قطعی دلالہ، یعنی اپنے معنی مفہوم میں تو صحیح ہے، متعلقہ مسئلہ کے متعلق تو صحیح ہے، لیکن ادھر سے ان کی اسناد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس معیار کی نہیں ہے، خبر روایت ہے یا ضعیف ہے وغیرہ، تو قطعی ثبوت اگرچہ قطعی دلالہ، کچھ تو قطعی دلالہ تو ہیں لیکن قطعی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا کچھ نہ قطعی ثبوت ہے نہ قطعی دلالہ ہے، تو ایسے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے، نہ قطعی ثبوت ہو نہ قطعی دلالہ۔ ہاں مطابع اس کا دیکھا جاتا ہے، پھر کہیں اور قرائن سے اس کے کچھ تائید مل جائے تو کچھ سنیت استحباب اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حجت نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ مسئلہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ غیر محفوظ ہے حضرت بریدہ کے مانن النہی عن البول قائم علی التاجیل حالت ہے، وقد روی عن عبید اللہ عن عبداللہ بن مسعود، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ اس باب کے اندر عبداللہ بن مسعود قال ان من الجفاء، یہ گنوار پن، جفا کہتے ہیں گنوار پن، گنوار کس کو کہتے ہیں کہ جو تہذیب اور تہذیب سے بے بہرہ ہو، جیسے یہ جنگل کے لوگ ہوتے ہیں، جنگلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہاں تہذیب تمدن کا یا ادب کا یا شائستگی کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے، وہ بس جیسے وہاں وہ جانوروں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی جانوروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ریچھ اور بندروں کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے، تو جیسے ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں ویسے یہ کر لیتے ہیں۔ گیا ایک انہی مولویوں میں سے پڑھ کر، انہیں کے لڑکوں میں سے کوئی پڑھ کر گیا ادھر سے مولوی، وہ بھی جنگل کے وہ گوجر تھے، تو اب وہاں کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے، ہمارا استا مولوی آ گیا ہے، پڑھ کر آ گیا ہے، تو ذرا اس سے پوچھیں گے، تو ابھی کوئی سے ملاقات کر رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے تو کیا پڑھا ہے اور کچھ مسائل پوچھ رہے ہیں تو وہ جواب دے رہا ہے، تو ادھر میں سے ایک بحث پالنے والا ایک گوجر بھی آ گیا، تو اس نے اس سے کہا او مولوی جی تسی مجھ کو ایک مسئلہ بتا دو، تو انہوں نے کہا پوچھو کہ مسئلہ ہے، تو اس نے جو ہے لکڑی کے ساتھ زمین پر ایسے کیا، تو اس نے کہا اے مجھ کو دسو ایک ہی ہے، تو اس نے کہا ایک ہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے کر کے تم نے لکڑی ساتھ کیا ہے، تو یہ کیا ہے، تو مجھے کیا پتہ ہے یہ کیا ہے، کیا لکھا تم نے؟ اور نے کہا کی پڑھا ہے، خاک پڑھا ہے، بڑا جوٹا اسی طرح مدعا ہے۔ وہ پیشاب جب کر لیتا ہے نا تو چلتا تو اسے ایسی لکیر بن جاتی ہے، اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے تمہیں مولوی بن کر آیا ہوں۔ تو یہ گوار پن ہے، یہ ہے گوار پن۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرسل ان کا قول ہے، یہ انہوں نے نقل کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، تو اس حال میں پیشاب کر لے کہ تو کھڑا ہو، تو یہ گویا کہ اصل چیز تو یہ ہے۔ پھر باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک، حدثنا حناد حدثنا وکیع عن العامش عن ابی وائل عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال علیہا قائما فاتیتہ بوضوء، میں وضو، یہ وضو جب واو کے فتح کے ساتھ ما یتوضؤ بھی، یعنی ای الماء، یہ مراد ہے اس سے۔ اچھا فذهبت لأتأخر عنه، بس میں اس سے پیچھے ہٹنے لگا، یہاں یہ مراد ہے کہ میں پیچھے ہی رک گیا ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے بلایا
وہ بلا کر اشارے سے بلایا کہ پیچھے تم کھڑا رہو۔ یہ کیا ہے کہ مطلب پیچھے کھڑا رہ کر یعنی منہ ادھر کر کے، تاکہ یہ جو ہے پیچھے سے بھی ایک، حالانکہ پیچھے صدر کھلنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیشاب کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے تھوڑا سا یہ آڑ رہے، دوسروں کو کوئی نظر وزن نہ پڑے، چاہے نظر پڑنے کا امکان ہو یا نہ ہو، پھر بھی جو ہے تستر لازمی ہے، سمجھے؟ کہیں جنگل میں جائے آدمی کہہ دے کہ یہاں کون مجھے دیکھ رہا ہے، تب کھلے میدان میں کپڑا سر پر اٹھا کر جو ہے بیٹھ جائے، ایسا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں بھی کوئی ایسی تستر کی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں درختوں کی آڑ ہو، پتھروں کی آڑ ہو، یا ایسی جگہ ہو کہ جو گہری ہو، کھڈا سا ہو، تو غائط اسی کو کہتے ہیں۔ او جاء احدکم من الغائط، غائط کے لغوی ترجمہ ہے نشیبی زمین، جو تھوڑی سی کھڈے نما زمین ہوتی ہے، یعنی گہری زمین ہوتی ہے، جہاں اس قسم کہ انسان قضائے حاجت کر سکے۔ غائط عام طور ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوتا ہے غائط شاید جو ہے پاخانے کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، غائط زمین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ تو بعد میں یہ کثرتی استعمال کی وجہ سے ذہن تو اس طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت لغوی اعتبار سے جو ہے جیسے بیت الخلاء کا تصور ہو کر ہی جو ہے، ورنہ بیت الخلاء کا اصل یہ ہے کہ تنہائی کی جگہ، اور تنہائی کی جگہ تمہارا کمرہ بھی ہے، تمہاری چلہ کوٹری بھی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب کثرتی استعمال کسی معنی مفہوم میں ہونے لگا تو پھر ذہن جو ہے اسی مفہوم کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ہے لِعَطَا کرانو فدانی حتیٰ کنتو عند عقبیہ، کہ یہاں تک کہ میں ان کے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہوا تاکہ بھرپور یہ تستر ہو جائے۔ فتوضا، اچھا اس کے بعد فراغت کے بعد وضو کیا، مسح کیا خفے پر۔ قال ابو عیسیٰ ہاکذا روا منصور عبیدہ الضبی عن ابی وائل عن حذیفہ۔ یہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ منصور عبیدہ ضبی ابو وائل سے اسی طرح روایت کیا انہوں نے حضرت حذیفہ۔ اصل میں اس میں اختلاف ہوا، یہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے یا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے۔ اس میں جو ہے اعمش سے دو شاگرد تو اس کو حضرت حذیفہ کی روایت بتلاتے ہیں، اعمش وروا حماد بن ابی سلیمان و عاصم بن بہدلہ عن ابی وائل عن مغیرہ، اور دو شاگرد یعنی حماد بن ابی سلیمان اور عاصم بن بہدلہ یہ ابو وائل سے روایت کر لیتے ہیں، اور وہ مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ دو شاگرد تو ان کے تو کرتے ہیں حضرت حذیفہ کیا ہے یہ روایت، لیکن دو شاگرد یہ جو ہے بیان کر لیتے ہیں کہ یہ مغیرہ بن شعبہ، اور یا مشی سے وہ روایت کر لیتے ہیں، وہ شاگردوں میں یہ اختلاف ہوا ابو وائل کے شاگردوں میں۔ لیکن صحیح یہ ہے، امام ترمذی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ اصل روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمانی کی ہے۔ وہ روایت جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ہے وہ دوسرا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پھر وہ دور چلے گئے، میں اتنے میں پانی لے آیا، اور جو ہے وہ تبوک کا واقعہ ہے۔ پھر جب حضور وہاں سے واپس لوٹے تو میں نے پانی پیش کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے آستین تنگ پڑ گئے تو ان سے وہ جو ہے اوپر نہیں چڑھ پائے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے مبارک سے جو ہے نیچے سے جو ہے بازو نکالے، پھر وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد مسح الخفین بھی کیا۔ وہ روایت ہے، یہاں بھی اسی قسم کا آتا ہے، لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے۔ وہاں تو کھڑے ہونے کی بات نہیں آتی ہے، وہاں تو مطلقاً جو ہے حضور فراغت کر کے آ گئے اور پھر جو ہے وضو کیا۔ یہاں تو یہ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ ہے وہ روایت، اس کو جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وہ حدیث ابی وائل عن حذیفہ، ابو وائل جو ہے حذیفہ سے جو روایت کرتے ہیں یہ اصح ہے، زیادہ صحیح ہے۔ وقد رخص قوم من اہل علم فی البول قائما، بعض اہل علم نے
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت دے دی ہے، یہ انہوں نے بتا دیا ہے۔ یہ اعمش جو ہے، اعمش یہ بڑے محدثین، ان کا نام تھا سلیمان بن مہران۔ خیر یہ آگے باب کے اندر آ رہا ہے، یہ تستر باب ہے، آگے پڑھو۔ باب فی الاستتار عند الحاجہ، حاجت کے وقت، قضاء حاجت کے وقت ستر کرنے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد السلام بن حرب عن العمش عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجہ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ کیونکہ اس زمانے میں شروع میں، بعد میں اگرچہ بیت الخلا بھی مدینہ کے اندر بن گئے تھے، گھروں کے آس پاس بن گئے تھے، گھروں کے اندر نہیں، گھروں کے اندر آج کل بن رہے ہیں، تو اس زمانے میں جو ہے مکان کے آس پاس یا مکان کے چھت وت پر بھی بنے ہیں۔ جیسے وہ حضرت ابن عمر کی روایت آتی ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر کے اوپر بھی جو ہے بیت الخلا بنا ہوا تھا، تو ایسے بنے ہیں، تو لیکن اس کو صاف ستھرا رکھنا۔ ویسے آج کل بھی جو ہے یہ سسٹم ٹھیک آیا ہے کہ کم از کم اس میں جو ہے پانی کا تو ستیہ ناش تو ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم صاف و شفاف تو رہتے ہیں، فلش پوائنٹ ہوتے ہیں اور پانی سے اس کو فلش کیا جاتا ہے۔ تو گھروں میں اس سے جو ہے بنانے کی اجازت سمجھ میں آتی ہے حضرت ابن عمر کی اس روایت سے، کہ میں حضرت جیسے پہلے وہ روایت آئی ہے کہ میں جو ہے حضرت حفصہ کے مکان پر، اپنی بہن کے مکان پر جو چڑھا، اچانک نظر پڑی ہے تو اس میں ایک بیت الخلا اس زمانے کے سیدھے سادھے انداز کے، بس اتنا تھوڑا سا بنے ہوتے تھے، تو اس میں جو ہے یہ یہاں بھی پہلے زمانے میں اس قسم کے کہیں بنائے جاتے تھے، سادے قسم کے، بس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں ان کا سطر اتنا کا ہوتا تھا، یہاں تک بیٹھ کر بس یہاں تک ہو جاتا تھا، کندھے تک۔ آج تو مکفل ہیں اور جو ہے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے سسٹم کے ہوتے ہیں۔ خیر اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اچھی بات ہے زیادہ تو، لیکن یہ ہے کہ اگر بیت الخلا میں داخل ہو جائے تو بیٹھتے ہی وقت سطر کھولے، اسے پہلے نہ کھولے، کیونکہ وہاں بھی جنیات رہتے ہیں اور وہ جنیات کے نظر پڑنا بھی انسان کے لیے مصیبت ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ اور جنات شیاطین، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اول تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر پڑھ بھی لی تو پھر جو ہے ان کا اثر بھی ہوا، ان الفاظ کا اثر ہوا تو تب جا کر جو ہے وہ آڑ بن جائیں گے، اور اگر ان الفاظ کا اثر نہیں ہوا ان پر تو آڑ کیا بنے گی، تو وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، تو یہ تمام بیماریاں وغیرہ جو ہے آج کل لگ جاتی ہیں اسی وجہ سے۔ کوئی کہتا ہے آ کر کہتا ہے بس دعا پران پتہ کے پٹھن، سوال یہ ہے کہ وہ پہلے وہ تو یہ سوچو نا، تو وہ دعا بھی جو ہے قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ زبان ہی اس قسم کی نہیں ہوتی ہے کہ پاک و صاف، کہ جس سے جو ہے دعائیں قبول ہوتی۔ تو یہاں پڑھتا ہے آدمی تو لاپرواہی سے پڑھ لیتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا دعا میں پڑھ رہا ہوں، کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ تو جب توجہ نہیں ہوتی ہے، استحضار نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا کوئی اثر زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو استتار عند الحاجہ، یہ چاہے بیت الخلا میں ہو چاہے فیافی میں ہو، تو اس وقت جس وقت بیٹھنے کے قریب آدمی ہو جائے تو اس وقت سطر کھول لے، یہ ہے مقصد اس حدیث کا۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد السلام بن حرب عن العمش عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجہ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، تب تک وہ کپڑے نہیں اٹھاتے تھے جب تک نہیں یدنو من الارض، زمین کے قریب ہو جاتے تھے۔ قال ابو اسحاق هكذا روى محمد بن ربیع عن العمش عن انس هذا الحدیث۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ربیع نے اعمش سے حضرت انس سے اس کو مروی کیا ہے، روایت کیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے، کیونکہ اعمش کی لقاء جو ہے حضرت انس سے ہوئی نہیں، سماع تو ثابت ہی نہیں، سماع کا تو سوال ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حضرت انس کو انہوں نے دیکھا تھا اور
وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے بچپن کے اندر ان کو دیکھا ہے، اور ان کی نماز نقل کرتے تھے کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑی عجیب و غریب نماز، وہ ان کو عمر بھر یاد رہ گئی تھی، لیکن ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے، اعمش، ان کا نام اصل سلیمان بن مہران تھا، بڑے محدث تھے۔ اعمش ان کا پھر بعد میں لقب پڑ گیا تھا، کیونکہ آخری عمر میں جو ہے ان کی وہ جو آنکھیں خراب ہو گئی تھی، تو پانی آتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے آنکھیں چندیا گئی تھی، اس وجہ سے ان کا نام ہی سے اسی لقب سے ہی یہ مشہور ہے، اعمش۔ تو ورنہ تو اصل نام ان کا سلیمان بن مہران ہے۔ اچھا، ان میں یہ بڑے اونچے قسم کے محدث تھے، لیکن ان میں ایک جو ہے نقص تھا، وہ یہ تھا یہ تدلیس کرتے تھے۔ تدلیس کا عیب ان میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ مطلب جیسے یہاں پر جو ہے اس نے ان انس کہا، اور ان انس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ روایت کر رہے ہیں حضرت انس سے، اب بیچ کا واسطہ جو ہے حضرت انس کے درمیان اور اس کے درمیان، اس نے اس کو حذف کر لیا گیا۔ اب وہی یہ جو تدلیس کے وہ 4 قسمیں تم نے پڑھی ہوگی، تدلیس کی 4 قسمیں نخبے میں پڑھی ہوگی، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ 2-3 صورتیں تو اس میں بھی جو ہے حرام ہے۔ اکثر تدلیس جو ہے یہ عیب کی ہی بات ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ ہاں، کبھی اختصاراً کیا جاتا ہے، سند کو مختصر کرنے کے لیے، اس کا جواز ہے، لیکن پھر بھی اچھا نہیں ہے۔ سند بیان کر لے تو پوری سند بیان کر لے، یا سند کو حذف کر لے تو وہ تعلیقاً حدیث کو بیان کر لے، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ تدلیس یہ بغرض فاسد ہی اکثر بیشتر کیا کرتے تھے، لیکن غرض فاسد جو ہے کسی کا تو زیادہ ہی ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو عیب سمجھتا تھا کہ میں جو ہے اپنی اس سماع کی، اپنی اس حدیث کی نسبت فلاں شخص کی طرف کر لوں جو زیادہ مشہور نہیں ہے، وہ کوئی ضعیف ہے یا زیادہ مشہور نہیں ہے، تو میری بھی کوئی شہرت ہو جائے نا، میں بڑے بڑے حضرات کی طرف سے زیادہ احادیث کو مضبوط کر لوں، منسوب کر لوں، احادیث کو منسوب کر لوں، تو اس سے جو ہے میرا ویلیو اور بڑھ جائے گا۔ اس قسم کی بھی گزرے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے، اس کو حرام کہا اگر اس غرض فاسد کی وجہ سے۔ لیکن کچھ لوگوں میں اب وہ تو ہم یہ شک نہیں کر سکتے، بدظنی نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اعمش جو تدلیس کرتے تھے یہ کس غرض کے لیے کرتے تھے، کیونکہ تدلیس کی بعض شکلیں جو ہے وہ احون ہے، یعنی ان کا فی نفسی کچھ نہ کچھ جواز ہے، تو اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اعمش کے اندر یہ تدلیس کا یہ مرض تھا، یہ تدلیس کرتے تھے جیسے یہاں، تو لہذا حقیقتاً یہ روایت مرسل روایت ہے، یہ مرفوع روایت نہیں ہے، کیونکہ انس کر رہے ہیں، تو انس اور اس کے درمیان جیسے پیچھے روایت آئی ہے، وہاں تو سیدھا ابو وائل سے روایت کیا ہے، یہاں بھی کوئی واسطہ ہوگا، اس واسطے کو انہوں نے حذف کر لیا ہے۔ قال وروا وکی، اور وکی نے روایت کیا، اور حمانی نے اعمش سے، قال ابن عمر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، یہ دوسری حدیث آئی، اور اس میں بھی اعمش نے ابن عمر سے ہی نقل کیا، حالانکہ ابن عمر سے لکھا تو ساتھ حضرت انس کو دیکھا تھا صرف، حضرت ابن عمر سے تو اس کی لکھا ثابت ہی نہیں، پھر کہاں سے سنا؟ یہاں بھی تدلیس ہے، اور مدلس کا معنی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، ان سے روایت کر لیتے ہیں نا، تو اب کس غرض سے کریں وہ خدا بہتر جانتا ہے، تو وہ تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے، اس تجسس میں ہم نہیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ بہرحال محدثین کے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے، تدلیس عیب سمجھی جاتی ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جو نقبے کے اندر بھی لکھی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اگر سند کو مختصر کرنے کے غرض سے، سند کو مختصر کرنے کے غرض سے کہ زیادہ طویل نہ پڑ جائے، تو چند راویوں کو حذف کر لیا ہے، تب تو اس کا جواز ہے۔ باقی جو ہے کسی ضعیف راوی کو چھپانے کے لیے یا اپنی بڑی بیان کرنے کے لیے یہ ممنوع ہے، کہیں حرام ہے، کہیں جو ہے جائز نہیں ہے۔ وہ چاروں قسم جو پڑے ہیں تدلیس کے، اس کو ذہن میں لانا۔
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث تقریباً یہی ہے، وکل الحدیثین مرسل، اور دونوں حدیثیں مرسل ہیں، اور وہ یقال لم یسمع العامش من انس، اور کہا یہ جاتا ہے، یعنی محدثین کا یہ قول ہے اور مسلم قول ہے کہ عامش نے انس بن مالک سے کچھ بھی نہیں سنا، ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ نہیں سنا، یعنی کسی صحابی سے کوئی حدیث سننا ان سے ثابت نہیں ہے۔ وقد نظر الی انس بن مالک، البتہ حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے، قال رأیتہ یصلی، وہ نماز پڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، فذکر عنہ حکایت فی الصلاۃ، اور انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی حکایت فی الصلاۃ، یعنی وہ نقل کر رہے تھے کہ اس طریقے سے میں نے ان کو غور سے دیکھا، بچپن سے ذہین تھے اور شوقین تھے، اس وجہ سے ان کی نماز وہ نقل کرتے تھے کہ اس طریقے سے میں نے حضرت انس، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز یہ بعد میں تو اس کو پتہ چلا ہوگا، اور یہ تو تمام لوگوں کے اندر محدثین کے نزدیک مشہور تھا کہ حضرت انس کی نماز جو ہے اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے وہ اس سے لوگ پوچھتے تھے اچھا تم نے حضرت انس کو دیکھا ہے اور کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کیا کیا دیکھا ہے، تو وہ بار بار اس کو دہراتے تھے، بار بار بیان بھی کرتے تھے۔ والا عامش، اور عامش کا اسم سلیمان بن مہران، ابو محمد القاہلی، ابو محمد یعنی ان کی کنیت تھی القاہل تھی، وہ مولا لہم، یہ کاہلی خاندان ایک رہا ہے یہاں کوفہ کے اندر، تو یہ ان کا آزاد کردہ غلام تھا۔ عامش نے کہا کان ابی حمیلا، کہ میرا باپ جو حمیل تھا، حمیل کو یعنی ماں کے گود میں اٹھایا ہوا بچہ، یعنی عامش یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میری جو ہے نانی، اب ہوگی نا نانی، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ جو ہے حمیل تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نانی جس وقت گرفتار ہوئی تھی، تو گرفتار ہوتے وقت اس کا باپ اس کے گود میں تھا، تو باپ گود میں تو ہوگا کس کے، نانی کے، تو حمیلا تھا۔ فورثہ مسروق، بس اس کو وارث قرار دے دیا تھا مسروق نے، یہ مسروق بن اجدع، یہ امام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اخذ تلامذہ میں سے، اور مفتی کوفہ کے نام سے جانے جاتے تھے، مفتی کوفہ کے نام سے بڑے مشہور تھے، تو ان پر یہ مسئلہ پڑا تھا کہ آیا کہ یہ وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کے جو ہے نانی نے اس کے نسب ہونے کا جو ہے اقرار کیا تھا، اور یہ بھی ایک صورت ہوتی، ایک ہوتی ہے وہ توریث بالولا، وہ ولا کا مسئلہ الگ ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی اقرار نسب کر لے کہ یہ میرا نسب ہے، وراثت میں اس کو شامل ہوگا، البتہ نسب اس کے اقرار سے ثابت نہیں ہوگا، اس کے لیے تو اس کو جو ہے نکاح ثابت کرنا پڑے گا، تو اس کو جو ہے مسروق نے بہرحال اس کو وارث قرار دے دیا تھا۔ یہ ذرا اس کا تعارف کرایا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عامش کا، تو عامش تو تھے محدث، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان کی تدلیس بھی بتلا دی کہ یہ تدلیس بھی کرتے تھے، جیسے ان دو روایتوں کے اندر واضح ہی ان کی تدلیس ابن عمر سے کرتے ہیں۔